PSK न्यूज़ में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बसवा कल्याण ARK चौधरी हॉस्पिटल में जश्न विलादत के मौके पर एक शाम असातिज़ा के नाम प्रोग्राम मनाया गया, जिसमें बसवा कल्याण के सभी टीचर्स, लेक्चरर्स, हेडमास्टर्स मौजूद थे और इसी के चलते ये प्रोग्राम बाबा चौधरी के ज़ेर निगरानी में किया गया, जिसमें शायर इकराम डॉक्टर नवाज देवबंदी, वाहिद अंसारी, असद बस्तवी, आलम निज़ामी, अफजल दानिश, इरशाद अंजुम, जोया हुसैन, असलम दानिश मौजूद थे और शायर इकराम ने बाबा चौधरी को मुबारकबाद पेश की और बसवा कल्याण के सभी टीचर्स, लेक्चरर्स, हेडमास्टर्स को शॉल और माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। करूं मैं शुक्र अदा कैसे इस अता के लिए, करूं मैं शुक्र अदा कैसे इस अता के लिए, चुना है रब ने मुझे ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए, चुना है रब ने मुझे ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए। मेरी बहनें यहाँ मौजूद हैं, मैं उनकी भी खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ। नाते पाक का कोई शेर आपको अच्छा लगे तो आप अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजें। हुस्न मतलब पेश करता हूँ, बतौर खास देखें। नज़ाहिदों के लिए है ना पारसा के लिए, नज़ाहिदों के लिए है ना पारसा के लिए, बनी है खुल्द गुलामान मुस्तफ़ा के लिए, बनी है खुल्द गुलामान मुस्तफ़ा के लिए। और आबरू अदब जनाब नवाज देवबंदी साहब तशरीफ रखते हैं। एक शेर यहाँ से मैं पढ़ता हूँ और नवाज साहब की दुआएं चाहता हूँ। हुजूर मदहा सराई की लाज रह जाए, हुजूर मदहा सराई की लाज रह जाए, उठा रहा हूँ कलम आपकी सना के लिए, उठा रहा हूँ कलम आपकी सना के लिए। और तलब से पहले ही आका ने भर दिया दामन, तलब से पहले ही आका ने भर दिया दामन, अभी तो हाथ उठाए थे इल्तिजा के लिए, अभी तो हाथ उठाए थे इल्तिजा के लिए। और नाते पाक का ये शेर भी आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ, मुलादा फरमाए। न ले सका कभी पाए रसूल का बोसा,
نہ لے سکا کفے پائے رسول کا بوسہ، ملال عرش کو ہے ان کے نقش پا کے لیے، ملال عرش کو ہے ان کے نقش پا کے لیے، چنا ہے رب نے مجھے ذکر مصطفیٰ کے لیے۔ اور دعاؤں کے ساتھ مقطع بھی ملاحظہ فرمائیں۔ عقیدتوں کے یہ آنسو ہیں قیمتی عالم، عقیدتوں کے یہ آنسو ہیں قیمتی عالم، بچا کے رکھیے انہیں نظر مصطفیٰ کے لیے، بچا کے رکھیے، بچا کے رکھیے انہیں نظر مصطفیٰ کے لیے، چنا ہے رب نے مجھے ذکر مصطفیٰ کے لیے۔ اب میں اس کے بعد ہمارے دو مہمان آئے ہوئے ہیں، میں جناب اصغر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ صحنشین پر تشریف لائیں، پھر ساتھ ساتھ میں مرتضیٰ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی صحنشین پر تشریف لائیں۔ معزز ڈاکٹر صاحب، مہمان خصوصی، اور آج کے اس ادبی کل ہند مشاعرے کی صدارت جناب عبدالرزاق صاحب چودھری، اور مہمان شورا اکرام اور معزز اس شہر کے ہیڈ ماسٹرز یا ہیڈ مسٹرز صاحبہ، اور ہمارے اس شہر کے معمار معلمین و معلمات، اور عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراصل آج کا یہ جو اجلاس ادبی کل ہند مشاعرہ جو رکھا گیا ہے، کیونکہ ماہ نومبر ایک ایسا مہینہ ہے جہاں ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر ماہ نومبر نے ایسے سپوت کو پیدا کیا ہے جو تاریخ کے اوراق میں سنہرے حروفوں سے لکھے گئے۔ جہاں 9 نومبر آتا ہے تو ہم علامہ اقبال کو یاد کر لیتے ہیں، تو اسی طرح سے جب 10 نومبر آتا ہے تو ہم ہماری ریاست کرناٹک کے اس بہادر شیر میسور کو یاد کر لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہمارے پاس 11 تاریخ، 12 تاریخ، پھر 14 تاریخ، اسی طرح سے کنٹینیو ہے کہ اس ماہ کے اندر جہاں ہم نے ہمارے بینر تلے اس ہستیوں کی ہم نے تصاویر لگا رکھے ہیں جو آج کا ہمارے جشن ولادت کا پروگرام ہو رہا ہے۔ تو عزیز بھائیوں اور بہنوں، دراصل آج کا یہ جو اجلاس رکھے ہیں، ویسے کل ہند مشاعرے ہوا کرتے ہیں جس کے اندر خاص اور عام لوگوں کو بلایا جاتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر آج کا یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے، یہ ہم ان لوگوں کے لیے پروگرام رکھے ہیں جو ہمارے آنے والی ملت، ہمارے آنے والے نونہار ہیں، ان کے مستقبل کو سنوارنے والے جو معمار ہیں، ہم ان معمار کے لیے آج کا یہ پروگرام رکھے ہیں۔ معمار سے مراد ہمارے جو معلمین اور معلمات ہیں، جن کے گودوں میں ہمارے بچے، جن کے گائیڈنس پہ، جن کے رہنمائی پہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں،
ہم ان کے لیے پروگرام رکھے، کیونکہ جب کسی قوم کی حالت کو سدھارنا ہے یا بگاڑنا ہے تو وہ معلم کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی معلم اپنے شاگردوں سے یا اپنے قوم کا جو مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ جو بچے ان کے پاس پڑھنے والے ہوتے ہیں وہی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ تو قوم کے مستقبل کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو طلباء اور نوجوان ہوتے ہیں، تو ان کے اندر صحیح پازیٹیو رخ پہ جو ہے انہیں لے جانا ہے یا نگیٹو رخ پہ لے جانا ہے، یہ معلم حضرات ہی پیش کرتے ہیں۔ تو اس وقت جہاں ہمارا آج کا یہ پروگرام رکھے ہیں، الحمدللہ بسوا کلیان کے اندر جہاں آل اسکول مینجمنٹ فیڈریشن کی اور سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، تو اس کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معلم اور معلمات اپنے پاس جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کی فکری اور ارتقاء، ان کے اندر کریٹیوٹی کو جو ہے پیدا کرے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے اندر وہ تخلیقی مادہ پروان چڑھانے کی کوشش کرے جو آج اس وقت ملت اسلامیہ کو ضرورت ہے۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، جہاں یہ ہمارا پروگرام ہونے جا رہا ہے اور چل رہا ہے، میں اس کے لیے سب سے پہلے جناب عبدالرزاق صاحب بابا چودھری کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ان خیالات کے ذریعے سے تمام آل اسکول مینجمنٹ کو انہوں نے جمع کر کے انہوں نے ایک نظریہ دیا کہ اس طرح سے ہم تمام اسکولز کے معلمین اور معلمات کو بلائیں گے، ان کے سامنے ایک یہ جشن ولادت کا پروگرام رکھیں گے۔ تو اسی طرح سے یہ پروگرام آج ہونے جا رہا ہے، تو میں اس کے لیے سب سے پہلے میں بابا چودھری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہماری حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کے لیے ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب کا بھی میں تہ دل کے ساتھ ان کا بھی شکر بجا لاتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں شرکت فرما کر ہمارے اس پروگرام کو چار چاند لگائے۔ تو بھائی اور بہنوں، یہ جو پروگرام ہے جہاں اس وقت ملت اسلامیہ کے اندر تعلیم کا جو رجحان ہے، تو الحمدللہ بسوا کلیان کے اندر اہل فکر مند جو لوگ ہیں وہ اپنے اسکولز وغیرہ چلا رہے ہیں، لیکن یہ 10 یا 15 سالوں کے اندر اسکول کا اور اس طرح سے تعلیم کا بخار ہمارے شہر میں اندر آیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے سے جناب امیر الدین چودھری صاحب جو بابا چودھری کے والد صاحب ہیں، تو الحمدللہ بسوا کلیان کے اندر اسلامیہ اسکول، اور خود بابا صاحب نے اسلامیہ اسکول کی بنیاد رکھی۔ تقریباً قریب 25 سال ہونے آ رہا ہے، جہاں پر کئی طلباء پڑھ رہے ہیں، صرف پرائمری اور ہائی اسکول ہی نہیں بلکہ پی یو کالج ہے، ڈگری کالج ہے، جہاں سے طلباء اور نوجوان اپنے تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو ہمارے اس شہر کے اندر جہاں مسلم مینجمنٹ ہیں ان میں بابا چودھری صاحب کا بھی بہت سا ایجوکیشن کے اندر بہت اہم رول رہا ہے، اور الحمدللہ وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ میدان میں آنا چاہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آج کا یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے اسی نوعیت کا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب آ رہے ہیں، تو یہ جو ہمارا حال ہے، شکوہ اس بات کا کرتا تھا، کم دامنی کا شکوہ کرتا تھا، لیکن ہمارے پاس جو افراد اس وقت ہمارے حال کے اندر موجود ہیں، یہ ایک فرد نہیں ہے بلکہ ایک شخصیت ہے اپنے جگہ پر۔ یوں نہ سمجھے ہمارے مہمان شورا کہ ہمارے پاس کرسیاں کچھ خالی دکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایک فرد 1000 سے زائد کا جو ہے وہ اپنے پاس مادہ رکھنے والا اور اپنے اندر جو حوصلہ رکھنے والا ایسی پرسنالٹی ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا آج کا پروگرام بالخصوص معلمین اور معلمات کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل میں قرأت کلام مجید سے آغاز ہوا، اور اس کے بعد نعت پاک بارگاہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں علی جناب عالم نظامی صاحب نے پیش کی۔ اس مشاعرے کی
आगे की जो जिम्मेदारी है वो मेरे कांधों पर रखी गई। मैं अपनी गुफ्तगू के आगाज़ के लिए आज की इस महफिल के सदर आली वक़ार, आपकी अपनी सरज़मीन के बहुत ही मोतबर, आपके अपने खादिम, आपके अपने रहनुमा अली जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक़ बाबा चौधरी साहब से इजाज़त तलब करता हूँ। मैं अपनी गुफ्तगू के आगाज़ के लिए आज के इस मंच पर मुल्क हिंदुस्तान की अदबी आबरू वाली जनाब डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब तशरीफ़ रखते हैं। मुशायरों के दुनिया में अपनी शायरी, अपनी आवाज़ के हवाले से जाने जाने वाले शायर आली जनाब मोहतरम अब्दुल वाहिद अंसारी साहब, असद बस्तवी साहब, आलम निज़ामी साहब, अफजाल दानिश साहब और मोहतरमा ज़ोया तहसीन साहबा यहाँ तशरीफ़ रखती हैं और असलम दानिश साहब तशरीफ़ रखते हैं। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। आपकी अपनी सरज़मीन के टीचर्स हजरात भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। तमाम लोगों का अगर नाम लिया जाए फ़र्दन फ़र्दन तो काफ़ी वक्त लगेगा, तो मैं एक शेर पढ़ देता हूँ सागर त्रिपाठी साहब का कि हसद नफ़रत का ये मौसम नहीं है, हसद नफ़रत का ये मौसम नहीं है, मुसर्रत हर तरफ है गम नहीं है, यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है। मैं तमाम लोगों को मोहब्बतों के साथ आज की इस बज़्म में मोहब्बत में तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हुए मैं आपका 2 से 3 मिनट लेना चाहूँगा। आप थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ रखेंगे तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी जी 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 लाल साहब, मैं 2-3 मिनट इसलिए लेना चाहूँगा कि आज के इस प्रोग्राम को बाबा चौधरी साहब ने जो मुनक्किद किया है, मैं इस शख्स के जज्बे को सलाम अर्ज़ करता हूँ। पूरे मुल्क हिंदुस्तान में आदमी अपने स्टेटस की जंग लड़ रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए आगे आता है कि मुझे कारोबार में, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे अपनी सलाहियत बताकर पैसा कमाना है, बहुत अच्छी इमारत बनाना है, होटल बनाना है, कारखाना बनाना है, घर बनाना है। लोग ऐसी जद्दोजहद करते हैं। ये अजीब शख्स है जो तालीम के रास्ते में अपने आप को वक्फ कर रहा है, बाबा चौधरी साहब। ये बहुत बड़ा काम है कि अगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से, डॉक्टर अल्लामा इकबाल के नाम से और हज़रत टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा के नाम से कोई प्रोग्राम उनकी याद में मुनक्किद किया जाए। लोगों के पास तो फुर्सत भी नहीं है कि वो अपने बाप दादा की याद में प्रोग्राम करें। ये दीवाना शख्स है, मैं इसकी सलामती की दुआएं मांगता हूँ। हर ज़मीन पर अगर एक ऐसा शख्स पैदा हो जाए तो हमारी कौम के बुज़ुर्गों को, हमारी रिवायतों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। मैं बहुत सलाम अर्ज़ करते हुए आगे बढ़ता हूँ और बात तो बहुत तवील हो जाएगी अगर तीनों शख्सियात पर खुलकर गुफ्तगू की जाए। बस एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि एक मरतबा इंग्लिस्तान के एक फ़लसफ़ी से एक इंटरव्यू लेने वाले ने सवाल कर लिया कि अगर हमारा इंग्लिस्तान, ये जो जजीरा है, कभी तबाह हो रहा हो, डूब रहा हो, तो आप क्या करेंगे? तो उस फ़लसफ़ी ने खूबसूरत सा जवाब दिया था कि अगर हमारा मुल्क तबाह हो रहा हो, डूब रहा हो, ख़त्म हो रहा हो, तो मैं शेक्सपियर के ड्रामों को बचा लूँगा। तो उस इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि क्या आप अपने बच्चों को, अपनी औलाद को नहीं बचाएंगे? आप अपने माल और दौलत को, अपने घर को नहीं बचाएंगे? सबसे ज़्यादा कीमती आपके लिए शेक्सपियर के ड्रामे हैं। तो उस फ़लसफ़ी ने खूबसूरत जवाब दिया था, अगर मैंने शेक्सपियर के ड्रामों को बचा लिया तो मैं एक नए इंग्लिस्तान की बुनियाद शेक्सपियर के ड्रामों पर रख सकता हूँ। मेरे बच्चों के बचाने से मैं नया इंग्लिस्तान नहीं बना सकता, लेकिन अगर शेक्सपियर के ड्रामे बच गए तो हम एक नए इंग्लिस्तान की बुनियाद रख सकते हैं। बस यही काम आज के मुशायरे में किया जा रहा है। अगर हम अपने बुजुर्गों की तालीमात को बचाने के लिए, अगर हम अपने बड़ों के नाम को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो इस बात की ज़मानत है कि हम आने वाली नस्लों को, हमारे बुजुर्गों की जो तालीमात हम तक पहुंची हैं, हम ईमानदारी से हमारी आने वाली नस्लों तक इस काम को पहुंचाने के लिए, कि किसी शायर ने कहा था कि हमको मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। अली जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक़ बाबा चौधरी साहब और उनके तमाम रुफ़क़ा, उनकी तमाम पूरी टीम यही काम कर रही है कि ये अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए, अपने बुजुर्गों की तालीमात के करीब लाने के लिए डॉक्टर अल्लामा इकबाल, हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और हज़रत टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा के नाम से उनकी याद में, उनके जश्न विलादत के मौका पर एक खूबसूरत ऑल इंडिया मुशायरा का इनकाद करके वो इस बात को
کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ وہ بسوا کلیان کے اندر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو رہے ہیں، اپنی ذمہ داری کو ایمانداری کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ایک شعر پڑھتا ہوں علامہ اقبال کے حوالے سے کہ بادشاہوں نے جسے تاج محل سے جیتا، بادشاہوں نے جسے تاج محل سے جیتا، ہم نے وہ مارکا بس ایک غزل سے جیتا۔ یہ شخصیت علامہ اقبال کی شخصیت جو ہے اس پر روشنی ڈالنے کے لیے میرے پاس ایسی زبان اور ایسا علم نہیں ہے کہ میں ان کی شخصیت پر بات کروں، یا پھر مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت پر بات کروں، یا ٹیپو سلطان کی شخصیت پر بات کروں۔ میرے پاس نہ تو اتنا اونچا خاندان ہے اور نہ تو اتنا علم رکھتا ہوں میں، لیکن میں ایک ایک مصرے پڑھتا ہوں ان کی آج کی اس محفل میں یاد تازہ کرتے ہوئے، انہیں خراج پیش کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں۔ اب میں ایک شعر پڑھتا ہوں مولانا ابوالکلام آزاد کے لیے کہ روایتوں کی صفیں توڑ کر بناتے ہیں یہ کون لوگ نئی رہگزر بناتے ہیں۔ اب شعر پڑھتا ہوں مولانا ابوالکلام آزاد کے لیے، ان کے خطبے کو یاد کیجئے جو انہوں نے جامع مسجد کی سیڑھیوں سے دیا تھا، اور انہی کے خطبوں کا اثر، انہی کے خطبے کا اثر تھا کہ ہمارے جو آبا و اجداد اس ملک ہندوستان میں رکے تھے، انہوں نے اس مٹی سے وفاداری کی ضمانت دی تھی کہ روایتوں کی صفیں توڑ کر بناتے ہیں یہ کون لوگ نئی رہگزر بناتے ہیں۔ میں صرف ناؤ بنانے کے فن سے واقف ہوں، وہ اور ہوں گے یہاں جو بھنور بناتے ہیں۔ میں صرف ناؤ بنانے کے فن سے واقف ہوں، وہ اور ہوں گے یہاں جو بھنور بناتے ہیں۔ اب ایک شعر میں شعر منصور کے حوالے سے پڑھتا ہوں، آپ سب لوگ شریک ہو جائیں گے کہ کسی ہتھیار نہ بارود کے ڈھیروں سے ملتا ہے، کسی ہتھیار نہ بارود کے ڈھیروں سے ملتا ہے، سکون دل تیرے دربار کے پھیروں سے ملتا ہے۔ کسی ہتھیار نہ بارود کے ڈھیروں سے ملتا ہے، سکون دل تیرے دربار کے پھیروں سے ملتا ہے۔ کسی گیدڑ کی دھمکی سے میاں ہم ڈر نہیں سکتے، ہمارا سلسلہ اللہ کے شیروں سے ملتا ہے، ہمارا سلسلہ اسلام کے شیروں سے ملتا ہے۔ میں نے اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق ان تینوں شخصیات جن کے یوم ولادت کے موقع پر یہ مشاعرے کا آغاز کیا گیا ہے، مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، میں نے اپنی حیثیت بساط کے مطابق انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ میں پھر ایک مرتبہ علی جناب عبدالرزاق بابا چودھری صاحب اور ان کے تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں آخر میں، اور اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، مشاعرے کی طرف آتا ہوں۔ آج کے اس مشاعرے میں چونکہ ہمارے معلمین اور معلمات کو آپ کی اپنی اس سرزمین پہ درس و تدریس سے جڑے ہوئے لوگوں کو یہاں پر مدعو کیا گیا، یہ عام پروگرام نہیں ہے، بلکہ اس معاشرے کی جو تشکیل کرنے والے لوگ ہیں، جو ہماری نئی نسل کا مستقبل طے کرنے والے لوگ ہیں، آج یہاں پر ہماری کچھ بہنیں بھی ہیں اور ہمارے کچھ بھائی بھی ہیں، معلمین ہیں، معلمات ہیں۔ تو میں آپ تمام لوگوں کو اپنی جانب سے آج کے اس مشاعرے کی شرکت پر میں آپ لوگوں کا استقبال کرتا ہوں، اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بہت تیز رفتاری کے ساتھ یہ زمانہ سفر کر رہا ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے اسکول میں، ایک دن ہم اسکول میں اگر کسی وجہ سے نہیں پہنچتے تھے تو دوسرے دن ہمارے ٹیچر جو ہوا کرتے تھے وہ سائیکل لے کر یا پیدل ہمارے گھر چلے آتے تھے، اس لیے آتے تھے کہ ایک دن اگر یہ بچہ اسکول نہیں آیا ہے اور دوسرے دن بھی نہیں آئے گا تو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ وہ جو جذبہ تھا ہمارے اساتذہ کے اندر، یہ جذبہ کہیں نہ کہیں آج کی اس معاشرتی قدروں میں، آج کے زمانے کی چکا چوند میں وہ جذبہ کہیں نہ کہیں ماند پڑتا جا رہا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ شاید آپ لوگوں کے اندر وہ جذبہ ہوگا، کچھ لوگوں میں یہ جذبہ اب نہیں پایا جاتا ہے، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے اندر اس جذبے کو پوری طرح سے زندہ رکھیں گے، تیز رفتار زمانہ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جتنے بچے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چاک پر جو مٹی ہوتی ہے، اس مٹی کو کمہار جو شکل دیتا ہے، آپ کے ہاتھ میں تازہ ذہن بچے دیے جاتے ہیں، تو آپ لوگ پوری ایمانداری اور محنت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ
ابوالکلام آزاد صاحب نے, علامہ اقبال صاحب نے اور ٹیپو سلطان صاحب نے جس جذبے کے ساتھ اس قوم کی خدمت کی ہے, اس جذبے کو اپنے اندر اگر آپ پیدا کریں گے تو ہماری نسلوں میں اور بھی مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہو سکتے ہیں, اور بھی ڈاکٹر اقبال پیدا ہو سکتے ہیں, اور بھی ٹیپو سلطان پیدا ہو سکتے ہیں. اب آپ لوگوں پر دوہری ذمہ داری آ چکی ہے. اب زمانہ بڑا خراب آ گیا ہے, مفاد پرستی کا زمانہ ہے, ہر آدمی اپنے آپ کے لیے جینے لگا ہے. اب لوگوں کو دوسروں کی فکر نہیں ہے. کم سے کم آپ بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیں کہ اگر وہ دوسروں کے لیے جینا سیکھیں گے آپ کی تربیت میں, تو کل یہ معاشرہ بہتر ہو سکے گا اور ہمارا ملک چمکدار ہو سکے گا. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بات میری طویل ہو رہی ہے. آئیے اب ہم غزل کی طرف آتے ہیں کہ غزل روداد ہے ناکامیوں کی, غزل محرومیوں کی داستان ہے. گنیش بہاری طرز نے کہا تھا کہ غزل روداد ہے ناکامیوں کی, غزل محرومیوں کی داستان ہے. غزل رشتے ہوئے زخموں کا مرہم, غزل ایک چارہ درد نہا ہے. غزل کا حسن ہی ہے حسن عالم, غزل کا نور ہی نور جہاں ہے. میں چاہتا ہوں کہ غزل کے دور کا آغاز کیا جائے. آج علی جناب اسلم دانش صاحب میرے اس فہرست محبت میں جگمگا رہے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بلندی قد و قامت سروں سے آئی ہے, ہماری پہلی گواہی گھروں سے آئی ہے. علی جناب محترم اسلم دانش یہاں تشریف لائیں اور غزل کے پہلے شاعر ہونے کا شرف حاصل کریں. آپ سے گزارش کرتا ہوں, کچھ کرسیاں خالی ہیں لیکن ان خالی کرسیوں کی ذمہ داری بھی جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ اگر اٹھائیں گے تو یہ مشاعرہ اپنے آغاز سے ہی اپنی بلندیوں کی طرف رواں دوا ہو جائے گا. زوردار تالیوں سے آج کی ہماری اس بزم کے پہلے شاعر اسلم دانش صاحب کا استقبال کریں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں وہ یہاں تشریف. خدا کے نام سے کرتا ہوں آغاز محفل کا, خدا کے نام سے آغاز کرتا ہوں محفل کا, کہ مجھ کو مل ہی جائے گا پتہ اپنی منزل کا, کہ مجھ کو مل ہی جائے گا پتہ اپنی منزل کا. رسول عربی کے صدقے میں دعا میری ہو قبول, رسول عربی کے صدقے میں دعا میری ہو قبول, کہ حق کی جیت ہو اور سر نیچا ہو جائے باطل کا, کہ حق کی جیت ہو اور سر نیچا ہو جائے باطل کا. ایک شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. دین کو دین رہنے دو, دین کو دین رہنے دو, اسے بے دین مت کرنا, دین کو دین رہنے دو, اسے بے دین مت کرنا, میرے اسلاف کے سرمایے کو زیر زمین مت کرنا. دین کو دین رہنے دو, اسے بے دین مت کرنا, میرے اسلاف کے سرمایے کو زیر زمین مت کرنا. صداقت اور امانت ہی رہے باقی صدا اس میں, صداقت اور امانت ہی رہے باقی صدا اس میں. کوئی سیاسی منصوبے پردہ نشین مت کرنا, کوئی سیاسی منصوبے پردہ نشین مت کرنا. ایک اور جو ہے کلام پیش کر رہا ہوں. اے خدا دے ترقی ہمارے ان بازوؤں کو, اے خدا دے ترقی ہمارے ان بازوؤں کو, کچھ ترقی ہم کر کے دے کچھ غریبوں کو. اے خدا دے ترقی ہمارے ان بازوؤں کو, کچھ ترقی ہم کر کے دیں کچھ غریبوں کو. اے خالق تو کامیاب کر ہمارے پاک ارادوں کو, اے خالق تو کامیاب کر ہمارے پاک ارادوں کو, تاکہ نماز والے ادا کریں وقت پر نمازوں کو, تاکہ نماز والے ادا کریں وقت پر نمازوں کو. جس طرح ابراہیم کو آگ سے گلشن دیا, جس طرح ابراہیم کو آگ سے گلشن دیا, اسی طرح تو ہم سے بھی ٹال دے بلاؤں کو, اسی طرح تو ہم سے بھی ٹال دے بلاؤں کو. دے ترقی علم کو اور عمل کی تاثیر دے, دے ترقی علم کو اور عمل کی تاثیر دے. محمد کے وسیلے میں اب معاف کر گناہوں کو, محمد کے وسیلے میں اب معاف کر گناہوں کو. سدا ایمان پر باقی رہیں ہم اس دنیا میں, سدا ایمان پر باقی رہیں ہم اس دنیا میں. مختار کل کر لینا قبول دانش کی ان دعاؤں کو, مختار کل کر لینا قبول دانش کی ان دعاؤں کو. اسی کے ساتھ ایک اور کلام جو ہے میں پیش کروں گا. جی بھائی عطا کریں, توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. جو ساتھ دے, جو ساتھ دے انہیں ساتھ میں رکھو, جو ساتھ دے انہیں ساتھ میں رکھو, دھوکے بازوں کو ان کی اوقات میں رکھو. جو ساتھ دے انہیں ساتھ میں رکھو, دھوکے بازوں کو ان کی اوقات میں رکھو.
बारिश में भी आंसुओं को जो पहचान जाए, बारिश में भी आंसुओं को जो पहचान जाए, ऐसे दोस्तों को अपने साथ में रखो। बहुत अच्छा, ऐसे दोस्तों को अपने साथ में रखो। बहुत अच्छा। कोई भी परे नहीं है ऐबों से, कोई भी परे नहीं है ऐबों से। खुद को जो बेऐब जाने हवालात में रखो। खुद को जो बेऐब जाने हवालात में रखो। इबादत खिदमत खल्क जो करना है कर ले तुम। इबादत खिदमत खल्क जो करना है कर ले तुम। खुसूसी तवज्जो के साथ इस शेर को समाअत फरमाइए। इबादत खिदमत खल्क जो करना है कर ले तुम। माँ बाप की खिदमत को शुरुआत में रखो। माँ बाप की खिदमत को शुरुआत में रखो। क्या कहने असलम भाई, वाह वाह। मुसीबतों बीमारियों से बचने के लिए, मुसीबतों बीमारियों से बचने के लिए दौलत का कुछ हिस्सा खैरात में रखो। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खैरात में रखो। अच्छा है, वाह 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 वाह। रब की खुर्बत पाना हो गर तुमको दानिश, रब की खुर्बत पाना हो गर तुमको दानिश। पाकीज़गी खौफे खुदा ख्यालात में रखो। पाकीज़गी खौफे खुदा ख्यालात में रखो। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने, वाह वाह वाह। एक गज़ल आपके सामने जो है पेश कर रहा हूँ। जी भाई, शाह। ये मेरी मुंतखबा गज़ल है। न खुद चाहे तो दिल में बैठी मक्कारी नहीं जाती। न खुद चाहे तो दिल में बैठी मक्कारी नहीं जाती। न खुद चाहे तो दिल में बैठी मक्कारी नहीं जाती। ये नागिन गैर के हाथों कभी मारी नहीं जाती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये नागिन गैर के हाथों कभी मारी नहीं जाती। इंसान के दिल में जो भी अगर किसी के पास मक्कारी है तो वो मक्कारी को जो है खुद को ख़त्म करना होता है। वो किसी दूसरे के हाथों जो है क्या मालूम है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसी को जो है पेश किया गया है शेर में। न खुद चाहे तो दिल में बैठी मक्कारी नहीं जाती। ये नागिन गैर के हाथों कभी मारी नहीं जाती। दवा भी हो दुआ भी हो तसल्ली देने वाले भी। दवा भी हो दुआ भी हो तसल्ली देने वाले भी। दवा भी हो दुआ भी हो तसल्ली देने वाले भी। फ़कत आराम कर लेने से बीमारी नहीं जाती। फ़कत आराम कर लेने से बीमारी नहीं जाती। ये रिश्ता खून का कैसी अजब तासीर रखता है। ये रिश्ता खून का कैसी अजब तासीर रखता है। ये रिश्ता खून का कैसी अजब तासीर रखता है। अगर औलाद पागल हो तो भी भारी नहीं जाती। अगर औलाद पागल हो तो भी भारी नहीं जाती। आखिरी शेर। जी भाई। हमें आमाल की बुनियाद पर रास्ता बनाना है। हमें आमाल की बुनियाद पर रास्ता बनाना है। हमें आमाल की बुनियाद पर रास्ता बनाना है। सड़क जन्नत की जानिब कोई सरकारी नहीं। सड़क जन्नत की जानिब कोई सरकारी नहीं जाती। ये नागिन गैर के हाथों कभी मारी नहीं जाती।
میں ایک آج کا جو ہے پروگرام ہے، آج کا یہ جو ادبی کل ہند مشاعرہ ہے، اس کے جو ہے دو رخ ہیں۔ ایک تو جو ہے یہ ہمارے یاد رفتگان میں خصوصی طور پر حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، ان جو ہے عظیم شخصیتوں کی جو ہے یاد میں اس پروگرام کو جو